جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں جو کسی ویلاگ میں نے پہلے نہیں کی۔ میں ایک کوئی صحافی نہیں ہوں، میں ایک پاکستان کا عام شہری اچھے مستقبل کی تلاش میں پردیس میں آ گئے، یہاں پہ محنت مزدوری کر کے اپنا تھوڑا سا ریزنیبل سا سیٹ اپ بنا لیا، لیکن پاکستان کے حالات نے ہمیں مجبور کیا کہ یہ ایک میڈیم چنا جائے جہاں پہ اپنے بات کا اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکے۔ اینڈ آئی بلیو کہ ہر بندے کو اپنا اظہار کرنا چاہیے، اور عمران خان کی یہ جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی ہے، واقعتاً حقیقی آزادی کی جنگ ہے، بلکہ جہاد ہے، اس میں چھوٹا سا ایک حصہ یہاں پہ بیٹھ کے پردیش میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں 9 مئی پہ۔ اب میں کیونکہ سٹوری بہت لمبی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ریپ اپ ان 10 منٹس، جلدی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ لگا وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو بھی بتاؤں۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا، گورنمنٹ سے بڑی کھپ ڈلی، اس نے کہا جی بہت سچ، مجھے کس نے نکالا؟ ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا، تو ان کے جو حامی تھے وہ ان کو گالیاں نکالنے لگ گئے جرنیلوں کو۔ کیونکہ وہ فوج کا لفظ یوز ہوتا ہے تو وہ فوج ساری تو انوالو نہیں ہوتی، ان کو تو پتہ بھی نہیں۔ ابھی بھی میں بڑے اپنے بڑے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی 7 لاکھ فوج کو میں سے کم 60% کو تو بہت تکلیف ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، 4 جنرل تو، لیکن ایک سسٹم ہے، دے ایکسپٹنگ اٹ فار ناؤ، بٹ دے آر ناٹ فیلنگ، دے آر ناٹ ہیپی، اندر سے خوش نہیں ہیں وہ، دے آر ناٹ ہیپی فرام ان سائڈ۔ اینی وے، تو وہ انہوں نے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس کے جو سپورٹر تھے وہ تھوڑے سے گالیاں نکالتے تھے، لیکن جو اس کے عمران خان کے جو سپورٹر تھے وہ خوش تھے، اور میرے جیسے لوگ بھی خوش تھے، اس لیے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ جو جن کو 5 گورنمنٹس نکالی گئی تھی کرپشن چارجز پہ، 5 پاکستان کی حکومتیں کرپشن چارجز پہ نکالی گئی تھیں، جس کے پیچھے پاکستان کی افواج تھیں، اور ہمیں یہ لگا کہ انہوں نے بار بار کوشش کی ہے، اور مجھے آئی ایس آئی کے کرنل نے ڈائریکٹ بتایا فریال تارپور کے بارے میں کہ وہ بڑی ہی کرمنل قسم کی خاتون ہے، پی نے بڑی کرپشن کی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کو نکال نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل سے ہے، عمران خان کے ساتھ جو بندے ہیں، عمران خان از اے ویری آنےسٹ پرسن، تو ہماری جو فوج ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ سارے آنےسٹ بندے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ لگا، مجھے یہ لگا، اور میرے جیسے بے شمار لوگوں کو یہ لگا، ایون عمران خان کو یہ لگا کہ یہ سارے کے سارے ایماندار لوگ ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، اور اب ہم پاکستان کو لے کے آگے چلیں گے، اور پاکستان میں سے جو برائی ہے اس کو نکال دیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ پیچھ میں سے اپوزیشن کرتے رہے، وہ اپنی حرکتیں کرتے رہے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، لیکن ہمیں تھوڑا سا جھٹکا مجھے ذاتی طور پر اس وقت لگا جب بغیر کوئی لا، کسی قانون کے نہ ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کو نکال کے باہر بھیجا گیا۔ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں ذاتی طور پر سمجھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جب لا ہی کوئی نہیں ہے، قانون ہی کوئی نہیں ہے، کسی کنوکٹڈ آدمی کو باہر، ایسی کون سی زندگی اس بندے کی امپورٹنٹ ہے، ایسا کون سا ایسا اس کا علاج ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا، اور اس کا پاکستان سے باہر جانا 50 روپے کے فارم پہ۔ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم، لیکن پھر سوچا نہیں یار ہماری فوج کس طرح کر سکتی ہے، فوج کا نام لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے عمران خان کو نکالا، اور عمران خان کو نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے دماغ میں ازیوم کیا، اپنے طور پہ سوچا کہ یہ مہنگائی مارچ آ گئی ہے، عمران خان بدنام ہو گیا۔ بلاول وہاں سے چلا کراچی سے، وہ یہاں تک پہنچ گیا اسلام آباد تک، عمران خان بدنام ہو گیا، اب ہم اس کو آرام سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ازیوم کر لیا، اپنے خیال میں سوچ لیا، اپنے تئیں یہ فیل کر لیا کہ اب اس کو ہم نکال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ خبریں آئیں، پیسے دیے، کچھ لین دین کر کے، دوڑ توڑ کر کے عمران خان کو نکال دیا۔ نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ لوگ سارے سڑکوں پہ تھے، اور اسلام آباد میں ویری سیم ڈے جو ہے جس دن آپ نے عمران خان کو نکالا، ویری نیکسٹ ڈے اسلام آباد کی، میرے پاس ویڈیو اس وقت، میں ویلاگ کرتے مجھے یاد چاہیے تھا نکال کے رکھتا، بٹ آئی ول سی، اس میں سر باجوہ غدار کے نعرے اسلام آباد ڈیفنس ہاؤسنگ سٹی اسلام آباد میں لوگوں نے لگائے، باجوہ غدار کے نعرے۔ تو باجوہ کون تھا؟ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ تو لوگوں کا غصہ نکلنا شروع ہو گیا، لوگوں کو لگا کہ یہ غدار ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ کیوں لگا؟ کیونکہ ان کو بھروسہ ٹوٹ گیا،
ان کو بھروسہ اس وقت ٹوٹ گیا جب ایک ایسے بندے کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا جس دن اس نے حلف اٹھایا اس دن اس کے اوپر چارجز پلے ہونے تھے، اور آپ کا آئی ایس پی آر ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بول رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا، ایک پاکستان کی باعزت یونیفارم پہن کے، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پاکستانی آفیسر کی یونیفارم پہن کے، جو کہ یہ یونیفارم جو ہے ایمانداری، سچائی، جہاد کی نشانی تھی، اس کو پہن کے جھوٹ بولا کہ اس کا فیصلہ تو، جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ شہباز شریف کے کتنے کیسز ہیں، تو بڑے آرام سے فرماتی اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے فرمایا اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، عدالتوں کو نہیں سی پتا، تانوں نہیں پتا کہ کی ہو رہا سی، تو وہ اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، قوم کے اندر غبار تھا، ابال تھا۔ اب ہر بندہ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے، فرماتا ہے کہ جی میں تردید کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کی، اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں۔ اب وہ جب کہتے ہیں نا 9 مئی کے واقعات کی، تو وہ سر وہ عمران خان کی گرفتاری کی بات نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان کو کس بھونڈے انداز سے اور غلط طریقے سے فوجیوں نے گرفتار کیا۔ دیکھیں، سوچیں آپ، اس کو پولیس بھی گرفتار کر سکتی تھی، اسلام آباد پولیس بھی کر سکتی تھی، نیب بھی کر سکتی، اس کو فوجیوں نے گرفتار کیا۔ پوری دنیا میں خبر چلی کہ فوجیوں نے گرفتار کیا، ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ فوج نے گرفتار کیا۔ پاکستان کے محبوب لیڈر کو کالر سے پکڑ کے دھکے دے رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، شیشے توڑے ہیں، اندر گئے ہیں، اس کو گرفتار کیا فوج نے۔ ذہن میں رکھیں، فوج نے گرفتار کیا، اور اس کا یہ آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس گرفتاری کا ذکر نہیں کر رہے، اس کی مذمت نہیں کر رہے۔ پھر 25 بندے مرڈر ہو گئے، 25 بندے شہید کر دی گئے، اس کی مذمت بھی نہیں کر رہی ہے، یہ اس کی بھی مذمت نہیں کر رہی ہے آ کے سارے کے سارے۔ اور یہ اس بندے کے ساتھی ہیں جس نے جہاد کا اعلان کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اس نے جہاد کا اعلان کیا تھا، اللہ سے مدد مانگ کے۔ اس کے ساتھی اس جہاد کو چھوڑ کے سائڈ پہ جا رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں بڑی تکلیف ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اصل میں وہ مذمت بیسیکلی نہ وہ شہیدوں کی کر رہے ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، بے گناہ مارے گئے، نہ ان عورتوں کی کر رہے ہیں جن کو وہاں پہ ذلیل کیا گیا، جن کو کھینچا گیا، وہ صرف ایک گھر کی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر ایک بڑے آدمی کا گھر تھا۔ وہ الگ سٹوری، اس کو کیسے لیا، لے کے گئے، یا اس کو وہ آسان ہو گیا نا، کام بڑا آسان ہو گیا کیونکہ فوج نے نکالا تھا، لوگوں کو فوج پہ غصہ تھا، پھر ان کے بندے بیچ میں گھسے، ان کے لیے آسان ہو گیا بندوں کو انسٹیگیٹ کرنا، غصہ دلانا۔ پھر وہ بوتلیں لے کے بھی بیچ میں گھوم رہے تھے، اسلحہ لے کے بھی گھوم رہے تھے، پیٹرول لے کے بھی گھوم رہے تھے، ان کے لیے آسان ہو گیا، آجو مار دیا، آجو مار دیا، میرا ان فوج نے پھاڑ لیا، بڑا ایزی ہو گیا۔ وہ بیچارے، میرے خیال میں ذاتی طور پہ اگر کسی کورٹ میں اگر میں ایز اے جج بیٹھوں گا، میں تمام کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ معصوم لوگ ہیں، وہ محبت میں، پیار میں ان کے لیڈر کو پکڑا گیا۔ وہ کہاں جاتے؟ جب فوجیوں نے پکڑا تو ڈیفینس ہی جانا نا، جب فوجیوں نے پکڑا تو وہ ڈیفینس جائیں گے، پولیس نے پکڑا ہوگا تو وہ تھانے جائیں گے، یہ ریئیکشن ہے، سمپل سی بات ہے۔ میرے گھر والے کو اگر کوئی بندہ پکڑ لے گا تو مجھے پتہ لگے گا جی پولیس والے پکڑ کے لے کے میں تھانے چلا جاؤں گا، ایف آئی آر والے پکڑ کے میں ایف آئی آر کے آفس جاؤں گا، مجھے فوجیوں نے پکڑ لے کے تو میں فوجیوں کے پاس جاؤں گا نا۔ سر وہ وہاں پہ گئے اور ان کو آسانی سے انہوں نے ٹریپ کیا اور سارا یہ آگ جاگل گئی۔ اب اس ساری گیم میں 25 بندے مر گئے، کسی بندے نے جو یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کوئی بندہ آ کے نہیں کہتا جی 25 بندوں کا جو ہلاک ہوئے، جو مارے گئے، جو شہید ہوئے، وہ ان کے افسوس ہے، کسی کو افسوس اس کا نہیں ہو رہا۔ عورتوں کو گرفتار کیا گیا، تھپڑ مارے گئے، جوتیاں ماری گئیں، مردوں نے ان کے کپڑے کھینچے، حالانکہ لیڈیز پولیس بھی ہوتی ہے، مردوں نے ان کے دوپٹے نوچے اور کھینچے، وہ اور اس کی کوئی تردید نہیں ہو رہی، کسی نے تردید کی نہیں، کوئی میڈیا چل نہیں رہا۔ عمران ریاض جیسا صحافی باتیں کرتا کرتا پکڑ کے چلا گیا، ساری گیم میں 9 تاریخ میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب اس طرف دھیان ہو گیا، عمران ریاض کو بول بیٹھے، سارے بول کے بیٹھے ہیں۔ میں تو ڈیلی مس کرتا ہوں عمران ریاض کو، صبح اٹھ کے سنتا تھا، ٹی وی میں دیکھتا نہیں ہوں، جیو نیوز میں دیکھتا نہیں ہوں، اے آر وائی میں دیکھتا نہیں ہوں، بول میں دیکھتا نہیں ہوں، مجھے پتا سب ڈرامے چل رہے ہیں، وہاں پہ ٹی وی پہ لگائیں تو وہاں پہ کچھ ہے نہیں ہے، لیکن اندر لاوا پک رہا ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ سارے کے سارے پلان تھے، ہر بندے کو پتہ لگ گیا، بچے کو پتہ لگ گیا، عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف گارڈی کہتے ہیں جی ہم نے دشمنوں کا کلا کما کر دیا ہے، اور ہم نے دربار سے خطاب کرتے ہیں، دربار سے، ذہن میں رکھے، دربار سے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دشمنوں کا کلا کما کر دیا، ان کو میسج مل گیا ہے، انت باسون ٹھیک ہے گا۔ اور بھائی جان یہ چیزیں اب آگے بھی چلنی ہے کہ نہیں چلنی اس کے بعد؟ جی آگے چلنی ہے۔
کیسے چلنی ہے؟ ایسے چلنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ لوگوں میں یہ تاثر نہیں کریٹ کر سکتی کہ بینر لگنے سے نہیں ہوگا، عمران خان غدار کے بینر لگنے سے نہیں ہوگا، یہ آپ اس کو عمران خان کو یہ ختم کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ ٹھیک تب ہوں گی جب آپ صاف ستھرے الیکشن کرائیں گے اور باہر کھڑے ہوں گے تمام کے ساتھ. بھول جائیں گے نواز شریف اور شہباز شریف اور بے نظیر عمران خان کو. پاکستان اور پاکستان کے عوام سے جب تک آپ محبت نہیں کریں گے نا سر، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نیتیں اچھی ہوں گی تو عمل اچھے ہوں گے. آپ نیتوں تھوڑے ہیں، آپ کے اندر نیتوں میں کمی ہے، آپ کے پاس نیت ہی نہیں ہے یہ کرنے کی، آپ کی اتنی سوچ اور سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی کس چیز میں ہے. آپ ایک بندے کو مائنس نہیں کر رہے، آپ پاکستان پورے کا مائنس کر رہے ہیں. 7 لاکھ کی فوج کو آپ نے ذلیل کروا کے رکھ دیا ہوا. اتنا مقدس پیشہ تھا، میرا باپ، میرے چچا، میرے عزیز و اقارب، میرے یار دوست فوجی، ہم پراؤڈلی ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمارا بھائی ہے، میرا باپ ہے، یہ ہم فوجی، ہم پتہ نہیں کیا تھے، راشد منہاس کے وارث. آپ نے آنے کا کر کے رکھ دیا اور خود ہی اپنے اوپر حملہ کروایا، یعنی اپنی انگل تے سٹ لوا کے پرچہ پی ٹی آئی کراتا. سر ایسے اب آگے ہم نہیں بڑھ سکیں گے. وہ خان صاحب نے ٹھیک ہے 2-3 ویک اور لے لو، دیڑھ اور بندے کر لو تو پھر جا کے الیکشن کر دو. سر الیکشن ہی حل ہے. اور 9 مئی کا جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا آپ نے خود اپنے اوپر حملہ کروایا، آپ کے اندر سے لوگوں نے کروایا. اگر چیف آف آرمی سٹاف ذاتی طور پہ خود انوالو نہیں ہے تو اس کی جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کروائے. اور بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیف آف آرمی سٹاف کی کوئی گندی ویڈیو مریم کے پاس ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کسی جج کی گندی ویڈیو مریم کے پاس ہے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ صرف عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بس قوم آپ کے لباس بن جائے گی. آپ کا لباس بنے گی. یہ قوم پاکستانی قوم بنے گی. یہ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کو آپ لوگوں نے مایوس کیا، اس کا ریئیکشن تھا. بچے کا باپ کا فرض بنتا ہے بچے کے ریئیکشن کی وجہ جانے، بجائے ایسے کہ تو ڈٹ کی تو چپیڑا مار لگ جائے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا اپنے بچے پالنے کا، اولادیں پالنے کا. اس کا ریئیکشن کی وجہ دیکھی جاتی، تب بھی جا کے اس کا ازالہ ہوگا. جب تک اس کی وجہ کا ازالہ نہیں ہوگا جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کا اگر وہ آپ نے نہیں بھی کروایا تو بھی اس کا ازالہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے خود کروایا جو کہ نظر آ رہا کہ آپ نے کروایا، اس کی آپ نے معافی مانگنی ہے. اس کا ازالہ صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کرا کے حکومت ان کے حوالے کر دیں لوگوں کو. عوام کو ڈرائنگ روم سے باہر فیصلے جو ہے نا وہ عزت کی زندگی گزاریں. خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودداری اندر پیدا کریں، لا الہ الا اللہ کے وارث بنیں. آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اس میں ناکامی ہے. آف کورس آپ تو جیت تو نہیں سکیں گے، پاکستان برباد ہو جائے گا. اور جو ہو رہا ہے بہرحال بات لمبی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.